کا مطالبہ ہے، اور اسی طرح سے دوسرا بڑا مطالبہ کہ آزاد کشمیر میں بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے اس کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کو بجلی دی جائے۔ میرے دوستو، اس وقت آزاد کشمیر 3300 سے 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور آزاد کشمیر کی اپنی ضرورت وہ 300 میگا واٹ بجلی ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ فری بجلی کا مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ٹیکس فری اور سستی بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، تیسرا اور بنیادی عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، آزاد کشمیر میں انوار الحق حکومت نے کہ جو وزراء کی فوج ظفر موج بھرتی کر رکھی ہے، کہ جو عوام آزاد کشمیر کی عوام کے ٹیکسوں پہ چل رہے ہیں، اور وہ کشمیر کی عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے، اور کروڑوں روپے ایک ایک وزیر کے اوپر سالانہ لگ رہے ہیں، جو کہ بالکل کشمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان وزراء کے بغیر اس سے قبل بھی کشمیر کا نظام چلتا رہا۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو وزراء کی فوج بھرتی کر رکھی ہے، ان کی مراعات کو ختم کر کے یہ پیسہ عوام کے اوپر لگایا جائے، اور اس سے عوام کو فری بجلی اور سستی بجلی اور سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ بنیادی مطالبات ہیں، اور اس سلسلے میں آج سے 1 سال قبل آزاد کشمیر میں اس تحریک کا آغاز ہوا، اور حکومت نے اس تحریک کو بڑے ہی نارمل انداز میں لیا، اور حکومت نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، اور جس کے بعد 2 سے 3 بار ڈمی قسم کے مذاکرات کے نام پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا۔ لیکن بالآخر کشمیر کی عوام نے تنگ آ کر بنبر سے لے کے توبٹ تک ایک آواز بن کے اس وقت میرے دوستوں، آپ میڈیا کے دوستوں کو اور بذریعہ میڈیا ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 4 سے 5 دن سے پورا کا پورا کشمیر لاک ڈاؤن ہے، پورے کے پورے کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہے۔ کشمیر میں اس وقت کسی قسم کی بھی جو ایک نارمل زندگی کے حالات ہوتے ہیں یہ نہیں ہیں، اور لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں، اور اس وقت پورے کے پورے کشمیر کی عوام کا جو رخ ہے وہ مظفر آباد کی طرف ہے، بلکہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری کی ساری ایفرٹ کا بنیادی جو مطالبات وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم آج اپنے میڈیا کے ذریعہ سے یہ پیغام آزاد کشمیر حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اگر عوام کے ان مطالبات کو منظور نہیں کرے گی، اور جس طرح سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر ان معاملات کو ڈیل کر رہی ہے، اس انداز میں بھرپور طریقے سے اگر مطالبات نہ مانیں گے تو میرے دوستو یہ احتجاج مزید بڑھے گا، اور اس احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع ہوتے ہوئے ہم راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم کشمیر کے لوگ کشمیر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق اور وزراء کو ہم کشمیر ہاؤس میں بھی جہاں پہ بند کریں گے، اور جس طرح سے آج مظفر آباد اور پورا کشمیر بند ہے، اور ہمارے یہ جو وزراء عوام کے ٹیکسوں پہ عیاشی کرتے ہیں، اور عوام ایک غریب اور ایک مزدور اور ایک عام آدمی کہ جس کے بس میں بجلی کا بل نہیں ہے، جو ایک عام آدمی آٹا نہیں خرید سکتا، لیکن ان کے پیسوں اور ان کے ٹیکسز سے یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور یہ عیاشی کرتے ہیں، یہ عیاشی آزاد کشمیر کی عوام نہیں ہونے دے گی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اور آزاد کشمیر کی عوام ہم اپنے حکمرانوں سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہمیشہ بھارت اور انڈیا اور انڈین میڈیا وہ منفی پروپیگنڈا کرتا رہا، اس بار بھی انہوں نے اس منفی پروپیگنڈے سے فائدہ اٹھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی عوام کا مطالبہ اپنی حکومت سے ہے، اور ہم وہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان ممبران اسمبلی سے یہ مطالبہ کریں کہ جو ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں گئے،
हम इंडियन मीडिया की इन तमाम तर जो गुनाह इल्जामात हैं उनको मुस्तरद करते हैं और हम ये समझते हैं कि इंडियन मीडिया इस वक्त वो अपना खेल खेल रहा है। आजाद कश्मीर की आवाम का इन तमाम गिरावने इक़दामात से कोई ताल्लुक नहीं है। आजाद कश्मीर की आवाम वो अपनी हुकूमत से जायज और बुनियादी मुतालबात का मुतालबा कर रही है। और आज हम ये पैगाम भी देना चाहेंगे कि मोदी का इलेक्शन करीब आ रहा है, वो ऊंचे हथकंडे आजमाना चाहता है, लेकिन कश्मीरी अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ और अपने जायज मुतालबात के लिए आज मुजफ्फराबाद का घेराव कर सकते हैं, लाखों की तादाद में निकल सकते हैं, तो अगर मोदी ने कश्मीर की तरफ देखा या कश्मीर की तरफ किसी भी मैली आंख से या गलत अज़ाइम से देखा तो कश्मीर के ये वजूद लोग शुहदा और गाजियों की औलादें मोदी के इस इक़दाम का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, हम इंडियन मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडों को मुस्तरद करते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरह से उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया हुआ है, हम कभी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए ये पैकेजेस सियासी ऐलान नहीं होंगे बल्कि कोई मुस्बत और प्रॉपर इक़दामात होंगे। इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ बड़ी तादाद में